پرائڈ آف پرفارمنس وطن عزیز کے کیا عالم اسلام کے سب سے بڑے نعت خواں حضرت سید منظور الکونین صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور آج کی اس محفل نور و سرور میں نور و نگہت میں اضافہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا انسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك وللآخرة خير لك من الأولى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد المبارک صلی اللہ علیہ. جناب صدر گرامی قدر جناب محمد حنیف نازش صاحب مدد اللہ العالی، ہم سب کی آنکھوں کے تارے اور دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شاعر اسلام، شاعر دربار رسالت باب جناب حضرت حفیظ طائب صاحب مدد اللہ العالی جو کہ تشریف لے جا چکے، تمام نعت خوانان حضرات اور بانی محفل جناب ریاض احمد شیخ صاحب، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نقیب محفل نے محبت کا اظہار کیا ہے، بات ایسی نہیں ہے. یہ جو کچھ اچھا ہے وہ سرکار کا ہے اور اس میں جو کچھ برا ہے یا وہ ناپسندیدہ ہے وہ میرا ہے. پرائڈ آف پرفارمنس یا کسی ایوارڈ کا ملنا یہ سرکار کی کرم نوازیاں ہیں، ان کے سلسلے ہیں. یہ انہی کو سب کچھ، یہ سلے بھی جاتے ہیں، یہ ایوارڈ بھی جاتے ہیں. ہمیں تو انہوں نے ایک آلہ بنایا ہوا ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ یہ ہمارے ذریعے سے ورفعنا لک ذکرک کا یہ حکم پورا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا منظور الکونین وہ فرشتوں اور انسانوں کے لیے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی زد میں 3 ہستیاں آتی ہیں، ان میں اللہ بھی شامل ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود پاک بھیجتے ہیں، صلوات و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، آپ بھی تو نام میرا منظور الکونین ضرور ہے، لیکن منظور سرور کونین ہونے کے لیے یہ ساری توقع جاری ہے. مزہ تو جب ہے کہ منظور سرکار کہہ دیں کہ یہ میرا منظور ہے. اب زندگی کے 59 سال اس میں سے 55 سال گزر گئے ہیں سرکار کا پانی بھرتے ہوئے، اسی آرزو میں کہ سرکار ایک بار کہہ دیں کہ یہ منظور سرور کون ہے. دعا کریں کہ یہ سند مل جائے، ورنہ یہ سندیں دنیا کی جو ہیں یہ تو لوگوں کو ملا کرتی ہیں، کئیوں کو ملی، کئی اس دنیا سے ویسے ہی ان کے نام معدوم ہو گئے. یہ سندیں اور یہ ایوارڈ کو معنی نہیں رکھتے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایوارڈ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے چن لیا. اس سے بڑا ایوارڈ اور کیا ہوگا. اور دعا یہ ہے کہ اسی میں زیادہ عمر گزر چکی ہے، جو باقی ماندہ ہے اسی میں گزرے، اور جب جا رہے ہو اس دنیا سے تو میرے آقا و مولا کا ذکر زبان پر جاری ہو، اور آپ جیسے دوست بیٹھے سن رہے ہیں.
مجھے حکم ہوا ہے شیخ صاحب کا کہ پروفیسر ڈاکٹر احسن زیدی مرحوم و مغفور کی نعت آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو میں اسی نعت سے آغاز کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے میں نعت شروع کروں گا. آپ 2 دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ گنبد خضرا یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمولے یہ گنبد خضرا اسے جام سمولے یہ گنبد خضرا. میں 4-5 راتوں کا وقت جگا ہوں اور بالکل نہیں سویا، سفر میں رہا ہوں، آواز میری تھکی ہوئی ہے، لیکن حضور کے ذکر سے سنا ہے ہر چیز تر ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ گلا بھی تر ہو جائے گا، لیکن جیسا آغاز میں ہو اسے قبول کیجیے گا. یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمولے اور دل کھول کے ہے دیدائے پرنم یہاں رولے دل کھول کے دیدائے پرنم یہاں رولے دل کھول کے دیدائے پرنم یہاں رولے دل کھول کے بے قصوں کی اسی سرکار میں شنوائی ہے، اور دل کھول کے دیدائے پرنم یہاں رولے دل کھول کے دیدائے. حضرت امیر مینائی آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، دریا تیری رحمت کے یہ لہرائے ہوئے ہیں، اور دل کھول کے دیدائے
دائے پورنم یہاں رو لے دل کھول کے اے دوستو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ یہاں بیٹھے ہیں، مدینہ کوسوں دور ہے، سرکار کا روضہ پاک کوسوں دور ہے. یہاں بیٹھ کے رونا تو آنکھ کا اچھا، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کرے آپ سب کی حاضری ہو، جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے پھر آنسو کیوں نکلتے؟ ذرا سوچو تو صحیح بات ہے. سید سلیم گیلانی نے اس زمین میں بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ادراک ہے سیکل تیرے دم سے. میں حضور ایسے ہو جاؤں. آئینہ ادراک ہے سیکل تیرے دم سے، اور خورشید ابھرتے ہیں ہر ایک نقش قدم سے. خورشید ابھرتے ہیں ہر ایک نقش قدم سے. اور وہ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ گوہر کا تصور بھی نہ تھا آپ کے در پر. وہاں پہنچ کے کسی غم رہتے ہیں بلکہ دنیا کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. غم کا تصور بھی نہ تھا آپ کے در پر، کچھ اشک تھے ایسے کہ رکے ہی نہیں ہم سے. تو اے دیدائے پورنم دل کھول کہ اے دیدائے پورنم یہاں رو لے دل کھول کے اے دیدائے پورنم یہاں رو لے دل کھول کہ اے دیدائے پورنم یہاں رو لے دل کھول کے اے دیدائے. کسی کے روبرو کچھ کہہ نہ پائے، کسی کے روبرو کچھ کہہ نہ پائے. ہماری شرمندگی بے خودی نے دل کھول کے اے دیدائے پورنم یہاں رو لے. یہ گنبد خضرا ہے اسے جان سمو لے.